حضرت سیدنا عبدالوہاب بن عطا خفاف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا ابو عبد الرحمن فروخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بنو امیہ کے دور خلافت میں جب سرحدوں کی حفاظت کے لیے خراسان گئے تو اس وقت آپ کی زوجہ محترمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ امید سے تھیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی زوجہ کے پاس 30,000 دینار چھوڑ کر گئے۔ 27 سال بعد جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ واپس مدینہ منورہ تشریف لائے، گھر پہنچ کر نیزے سے دروازہ اندر دھکیلا تو حضرت سیدنا ربیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ باہر نکلے۔ جیسے ہی انہوں نے ایک مسلح شخص کو دیکھا تو بڑے غضبناک انداز میں بولے، اے اللہ عز و جل کے بندے، کیا تو میرے گھر پر حملہ کرنا چاہتا ہے؟ حضرت سیدنا فروخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، نہیں، میں حملہ نہیں کرنا چاہتا، تم یہ بتاؤ کہ تمہیں میرے گھر میں داخل ہونے کی جرت کیسے ہوئی؟ پھر دونوں میں تلخ کلامی ہونے لگی۔ قریب تھا کہ دونوں دستوں گریبان ہو جاتے، لیکن ہمسائے بیچ میں آ گئے اور لڑائی نہ ہوئی۔ جب حضرت سیدنا مالک بن انس رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دوسرے لوگوں کو خبر ہوئی تو وہ فوراً چلے آئے۔ حضرت سیدنا مالک بن انس رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ٹوکنے پر حضرت ابو عبد الرحمن فروخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان سے فرمایا، میرا نام فروخ ہے اور یہ میرا ہی گھر ہے۔ ان کی زوجہ محترمہ جو دروازے کے پیچھے ساری گفتگو سن رہی تھیں، اس بات سے انہیں پہچان گئیں اور کہا، یہ میرے شوہر ہیں اور ربیہ ان کا بیٹا ہے۔ ان کے راہ خدا میں جاتے وقت ربیہ میرے پیٹ میں تھا۔ یہ سن کر دونوں باپ بیٹے گلے ملے اور ان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑے۔ حضرت سیدنا ابو عبد الرحمن فروخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کھانا کھانے اور آرام کرنے کے کچھ دیر بعد اپنی زوجہ سے پوچھا، وہ 30,000 دینار کہاں ہیں جو میں چھوڑ کر گیا تھا؟ عرض کی، وہ میں نے ایک جگہ دفنا دیے تھے، کچھ دن بعد نکال لوں گی۔ اتنے میں حضرت سیدنا ربیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسجد میں اپنے حلقہ درس میں چلے گئے اور درس حدیث دینے لگے۔ حضرت سیدنا فروخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز ادا کرنے مسجد میں گئے تو دیکھا کہ ایک حلقہ لگا ہوا ہے اور لوگ بڑے ادب و توجہ سے علم دین سیکھ رہے ہیں اور ایک خوبرو نوجوان انہیں درس دے رہا ہے۔ انہوں نے لوگوں سے پوچھا، یہ کون صاحب ہیں جو علم کے موتی لٹا رہے ہیں؟ لوگوں نے بتایا، یہ ربیہ بن ابو عبد الرحمن ہیں۔ یہ سن کر وہ بے حد خوش ہوئے اور فرمایا، اللہ رب العزت نے میرے بیٹے کو کیسا عظیم مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ پھر آپ گھر تشریف لائے اور اپنی زوجہ سے فرمایا، میں نے تمہارے لخت جگر کو آج عظیم مرتبے پر فائز دیکھا ہے، وہ تو علم کے موتی لٹانے والا سمندر ہے۔ آپ کی زوجہ محترمہ نے کہا، آپ کو اپنے 30,000 دینار چاہیے یا اپنے بیٹے کی یہ عظمت و بلندی؟ کہا، خدا عز و جل کی قسم، مجھے تو اپنے بیٹے کی اس عظیم نعمت کے بدلے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ آپ کی زوجہ محترمہ نے کہا، تو پھر سنیے، میں نے وہ تمام مال آپ کے بیٹے پر خرچ کر کے اسے علم دین سکھایا ہے۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، خدا عز و جل کی قسم، تم نے مال ضائع نہیں کیا بلکہ بہت اچھی جگہ خرچ کیا ہے۔ بات اچھی لگے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، آگے شیئر بھی کریں۔